یہ اسٹوڈنٹس جو ہے بلوچستان سے تشریف لائے، اور بلوچستان ابھی ہم نے لاسٹ نومبر میں ایک عالمی کانفرنس کی تھی اقبالیات پہ، اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں اکتوبر. بیٹا میں عبدالرؤف رفیقی ہوں، میں بھی کوئٹہ سے ہوں، اور اوریجن میرا چمن سے ہے. پی ایچ ڈی میری اقبالیات میں ہے. یہاں سے قبل میں بلوچستان یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈیز میں ہوتا تھا، تو اب ادھر آیا ہوں اکتوبر 2023 میں. تو ہم نے ابھی پچھلے نومبر میں ای سی آئی کے تعاون سے، انہوں نے اسپانسر کیا تھا، فنڈز انہوں نے دیے تھے، تو ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کیا تھا اقبال پہ. تو اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے اسکالرس تشریف لائے تھے. ایون ای سی آئی کے لیے یہ شرط کہ ہم صرف ای سی آئی کے ممبر ممالک کے اسکالر کو ٹکٹ دے سکتے ہیں، لیکن اب اقبال سے عشق کا یہ عالم ذرا دیکھیے کہ اسپین سے پاکستانی سفیر اپنے ٹکٹ سے، اپنے خرچے سے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے، یو کے سے ڈاکٹر عارف خان صاحب اپنے خرچے پہ آئے. اسی طرح دنیا کے مختلف ہم نے آن لائن بھی لیے اور یہاں پارٹیسپیشن ہوئی. تو ابراڈ کے ساتھ ہم نے پاکستان سے چیدہ بہت سلیکٹیو، کیونکہ بجٹ میں گنجائش نہیں تھی کہ ہم جمع غفیر بلاتے، تو محدود وسائل کے ساتھ ہم نے مخصوص لوگوں کو ہٹ کیا. تو بلوچستان سے ہم نے ہائر ایجوکیشن کے جو سیکٹری ہے حافظ محمد طاہر صاحب، تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. ان سے میری خاصی دیرینہ شناسائی ہے. جن دنوں انہوں نے کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا تھا، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر تو نہیں بنے تھے، ابھی جسٹ رزلٹ آیا تھا ان کی. تو ان کے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر تھے مرحوم، انہوں نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا تھا، اس میں میں شریک رہا. تو ان کے ساتھ تو ہماری خاصی دیرینہ دوستی رہی. تو مجھے پتا تھا کہ وہ رومی اقبال اور اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے حوالے سے ان کا ایک نرم گوشہ ہے. تو میں نے ان کو بھی بلایا. اچھا، بلوچستان کے سیکٹری ایجوکیشن نے کمال یہ کیا کہ پورے منتھ آف نومبر کو جو ہے مہینہ اقبال قرار دیا. تمام کالجز یونیورسٹیوں کو، بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں کو لکھا کہ اس کو مہینہ اقبال کے طور پہ منایا جائے. مجھے اس کی واٹس اپ کی، میں نے فیڈرل سیکٹری اپنا جو ہیریٹیج کا ہے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ تمام صوبوں کو لکھیے کہ وہ بلوچستان کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کے مہینہ اقبال کا انعقاد قرار دے. تو وہ پھر انہوں نے چاروں چیف سیکرٹریز کو لکھا تھا. تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ ڈیلیگیشن جو آیا ہے بلوچستان سے، پرنسپل صاحب تعمیر نو پبلک کالج کے پرنسپل صاحب ہے عابد مقصود صاحب، تو یہ فیکلٹی ممبرز ہے. میرے خیال میں مجھے جو لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی 6 فیکلٹی ممبرز ہے سینئرز، باقی اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کالجوں سے، سلیکٹیو اسٹوڈنٹس فرام ایچ. نہیں، اوکے، سلیکٹیو سے مراد ہے جو پروگرام اقبالیات پر ہونا شروع ہوئے اس مہینے میں، سر یہ اس کے پارٹیسپینٹس ہیں. اوکے، سلیکٹیو مینز یعنی اسپیشلائزیشن ہے اقبالیات کا شغف رکھنے والے. بلکہ رات آپ کے سیکرٹری صاحب کا میسج آیا تھا کہ اقبالیات کے شیدائین تو ہم نے بھجوا دیے، اب ان میں روح پونکنا اقبال کا کام، اقبال اکیڈمی کا کام ہے. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیدائی سے فدائی بنانا ہے، فدائی بنانا ہے. ڈاکٹر حمید صاحب جو ہے استنبول میں یونیورسٹی ہے مرمرا یونیورسٹی، تو مرمرا یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، فل پروفیسر، بلکہ ابھی انہوں نے سینٹر بنایا ہے. سر آپ اسٹوڈنٹ سے کچھ خطاب کریں اپنے سینٹر اور وہاں اپنے علمی احوال سے. میرا نام عبدالحمید دیر اشرف ہے. ہم بھی ایک وقت سے گزرا ہے کہ جس میں عبدالحمید کا نام رکھنا مشکل تھا،
क्योंकि हमारे कुछ बदनाम आदमी सुल्तान अब्दुल हमीद को लरूज सुल्तान कहा। लरूज सुल्तान सुल्तानुल अहमर, जो रेड सुल्तान है, खजल सुल्तान तुर्की जुबान में कहते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझते। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कभी फिलिस्तीन में एक छोटा जगह भी यहूदियों को नहीं दिया, इसलिए कि उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ बहुत काम किया और उनको अब्दुल हमीद अल अहमर, लरूज सुल्तान फ्रांसीसी जुबान में कहा, इसलिए कि तुर्की में भी इसका असर आ गया। सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम इस्तेमाल करना बहुत कम। मेरा पैदाइश 1963 है। 1950 में अब्दुल हमीद का नाम बहुत कम है तुर्की में, पूरा तुर्की में बहुत कम है। इसकी वजह यह है, हमें फख्र है कि सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम जी हाँ, क्योंकि मेरा जो बाप एक शेख का मुरीद था, वो शेख शाज़ली था। सुल्तान अब्दुल हमीद के शेख भी शाज़ली था, इसलिए कि वो वही शेख मेरा नाम, मैं ख़ानदान के सबसे छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम रखा है। जी हाँ, अमीन। और मैं अपना पहला काम सुल्तान अब्दुल हमीद का जो पैदाइशी वक्त में अपना वक्त गुजारा दोलमा बाहचा पैलेस है। दोलमा बाहचा पैलेस मेरा पहला काम है। मैं उधर अरबी जुबान के दलील था, गाइड था, जी मुतरजिम था। और फिर अभी मेरा मकान है बिल्कुल दोलमा बाहचा पैलेस के सामने है। मैं सुबह शाम दोलमा बाहचा उठता हूँ, दोलमा बाहचा देखता हूँ और सोता हूँ, दोलमा बाहचा देखता हूँ। ये एक बात है, क्योंकि यानी ये अहम है, अगर आप अपनी जो कीमती चीज़ों को हिफाजत नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ की कीमत हिफाजत करेंगे। इकबाल भी ऐसा शख्सियत है, वो बहुत कीमती है, इसको महफूज रखना चाहिए, उनके अफकार महफूज रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि यानी हम एक आदमी की बात करती है, नहीं, हम एक सोच की बात करती है। सुल्तान अब्दुल हमीद हमारे लिए सुल्तान होने की वजह से अहम नहीं है, अफकार की वजह से अहम है। उन्होंने यकजा करने के लिए कौम को बहुत जिद्दोजहद किया है। उसी वक्त में फन इस्लामिज़म के नाम से वो एक तहरीक चलाया है पूरी दुनिया में, ठीक है। वो अहम है मुसलमानों के इत्तेफाक होने के लिए। इस लिहाज से हमारे लिए इसी तरह शख्सियत बहुत अहम है, वरना वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हम किसी वक्त एक हादसा हुआ, मैंने कहा कि मेरे लिए 2 आदमी अहम है, बाकी बराबर है। वो कौन है? एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनकी वजह से यही दीन सोचा, खुदा को सोचा। दूसरा अब्बू है, बाप है, क्योंकि मेरा जो दुनिया आने का सबब वो है। बाकी बराबर है। हम अफकार को देखते हैं, जनाब के शक्ल ठीक ठाक है, लेकिन अगर अफकार ख़राब है हमारे कोई ताल्लुक नहीं होता है इंसान होने की वजह, वरना गहरा ताल्लुकात नहीं होना। इकबाल को हम इस लिहाज से बहुत पसंद करते हैं। और जब हम अपना तारीख़ को देखेंगे, यानी बरसग़ीर पाक हिंद और तुर्कियों की तारीख़ देखेंगे, तारीख़ में कुछ चीज़ें बहुत करीबी है। वो ये है कि मसलन दीन अहम है तो ठीक है, लेकिन दीन के बाद मज़हब भी अहम है। हनफियत अहम है। मैं नहीं कहता कि शाफियत ख़राब है या हम्बलियत ख़राब है, नहीं कहता हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन यानी मसलन अगर आप मेरा शहर से है, मैं आपको एक और नज़र से देखता हूँ, क्योंकि हमारे सकाफत में मुशाबहत है। बचपन में हो सकता है कि हम एक ही काली में रहते थे, इस लिहाज से, वरना वो भी अहम नहीं है। दूसरा यह है तारीख़ और सकाफत है। मैं तकरीबन 20 साल पहले एक आर्टिकल लिखा, वो हुसैन वाइज़ काशिफ़ी के बारे में था। आप जानते हैं हुसैन वाइज़ काशिफ़ी?
क्या तफसीर हुसैनी है, वो फारसी जुबान में, और उनकी बहुत किताब है, बर्र सगीर पाकिस्तान में मशहूर है। उन्होंने जब यही तफसीर लिखा है, अजीब है, वो 14 समथिंग में इसका इंतकाल हुआ। जो अली शिरनवाई मौला जामी का शाकिर था, वो हुसैन वाइज काशिफी, उन्होंने जब तफसीर हुसैनी या तफसीर मवाहिब आलिया लिखा है, उसके तफसीर का तर्जुमा हिंदुस्तान में भी बहुत हुआ है, अनादोल में बहुत हुआ उसी वक्त में, यानी लिखने के 50 साल बाद, 100 साल बाद, अभी नहीं है, 14 समथिंग में सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह ने उनको इस्तांबुल बुलाया था, लेकिन उन्होंने माजरत किया कि मेरा कुछ काम है, इसलिए कि वो एक तारीखी किताब लिख कर उनकी सौगात की तरीका से भेजा। मैंने देखा कि उनकी जितना किताब है उनका तर्जुमा उर्दू में भी हुआ है, पश्तो में भी हुआ है, तुर्की जुबान में भी हुआ उधर। इसका क्या वजह है? जब मैं अफकार को देखा कि कुछ ऐसा चीजें हैं कि इधर भी है उधर भी है। क्या है? तसव्वुफ। इसी मुआशरे में तसव्वुफ बहुत अहम है। आब कौसर, रूद कौसर, मौज कौसर किताब आप जानते होंगे, शेख मोहम्मद इकराम का बहुत अहम किताब है। उन्होंने लिखते हैं कि किसी वक्त में बर्र सगीर के लोग मुसलमान समझते थे कि अगर तसव्वुफ नहीं होता मुसलमान नहीं होता, यानी मुस्लिम होने के लिए तसव्वुफ जरूरी समझते थे। उस वक्त मुआशरे में तसव्वुफ का असर ऐसा था। हमारे यहाँ भी ऐसा है, अनादोल में है, वो भी ऐसा है, फर्क नहीं है। मोहब्बत रसूल इधर भी बहुत गहरा है, उधर भी बहुत गहरा है। इसी तरह चीजें आप दूसरी जगहों में नहीं मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि हम दो कौम, लेकिन अफकार ख्यालात एक है। सिर्फ अगर आप आखिरी 100 साल देखेंगे, इसमें यही चीजें खत्म होने वाला हुआ। लेकिन आप मसलन अतरवीन सदी या उसकी थोड़ा बाद पहला को देखेंगे, मुशाबहत और भी ज्यादा है। इसलिए कि अभी हमारा कोशिश ये है कि इसी जो मुशाबहत, दोस्ती और इसी तरह चीजें यानी दोबारा हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसलिए कि मैं 10 दिन के लिए इधर हूँ, अभी बहुत इदारे में जाता हूँ आता हूँ दोस्ती बनाने के लिए। असल में मैं पहली बार यहाँ 1992 में आया, और उस वक्त से 30 साल से ज्यादा हो गया आता जाता हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 1 साल उस्तादी की, दीन भी रहा हो उधर। यानी हम तुर्की में एक इदारा भी कायम किया जिसका नाम सेंटर फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टडीज, मरकज बराए तहकीकात बर्र सगीर हिंद, सिर्फ इस मकसद के लिए है। मैं जवान दोस्तों से कहता हूँ कि आप टेलीफोन को पसंद करो, लेकिन अपनी टेलीफोन के असीर मत बनाओ। अब पढ़ना ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है। रिसर्च के लेवल अभी पाकिस्तान में बहुत नीचे आ गया। मैं कैसा मुझे पता चला, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ, मुझे बहुत ही यूनिवर्सिटी से PhD का थीस आता है, प्रमोशन के लिए फाइल्स आता है। मैं देखता हूँ कि मैं 2002 से तकरीबन एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि लेवल में थोड़ा खराबी है। लेकिन अगर 100 साल पहले को देखेंगे, आपके अजदाद इतना अच्छा किताब लिखे है, बहुत ही मसाइल में बहुत उम्दा उनका किताब वगैरह हुआ। अभी क्यों नहीं है? यानी अभी भी अगर तवज्जो देंगे बेहतर से बेहतर होना मुमकिन है। इंशाअल्लाह इसी तरह कुछ मसाइल में हम आपस में ताउन करेंगे। इंशाअल्लाह मैं कुवैत भी आऊँगा, इंशाअल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी से मिलूँगा। इस वक्त मैं 4 शहर के लिए आया, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, इंशाअल्लाह परसों फैसलाबाद में होऊंगा। पहले मैं मुल्तान बहुत आया, बहावलपुर आया, सियालकोट वगैरह। इंशाअल्लाह आइंदा आपकी शहर भी आऊँगा, यूनिवर्सिटी के असातिज़े से इंशाअल्लाह मिलूँगा, आपकी तजवीज़ात लेकर तुर्की जाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबको दिली सलाम कहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया।
آپ بیٹا بڑے خوش قسمت ہو، آپ کے پاس جو یہاں حضرات بیٹھے ہیں یہ پوری نصف صدی کی علمی ریاضت اور جدوجہد کا محاصل ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کن کن ممالک میں وہاں سیاحت کر چکے ہیں، کن کن مطالعات سے، کن کن زبانوں سے مستفید، اس وقت جو ہے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مرکز برائے تحقیقات بر صغیر ہند، بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے ان کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے استنبول میں، ان کے ہیڈ ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ پورے صوبے سے نمائندگی کے طور پہ یہاں آئے ہیں، اور سیم ڈاکٹر اسدی صاحب ہمارے پاس یعنی افریقہ سے، مصر سے آپ نے ڈاکٹری کی ہے، اور یہاں آ کے کوئی گزشتہ 40 سال سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے طبیب ہونے کا اعزاز ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، تو یہ معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آمد کا شکریہ۔ اگر بچوں کی طرف سے ایک سوال آئے یا دو، ایک سوال کی اجازت۔ میں سب ان کو دیکھا اور ان کے سوالات اپنے ذہن سے لے لیا ہو سکتا ہے کہ سوال باقی نہیں رہا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی سوال ہے بتاؤ۔ جی بیٹا۔ جی My name is Hamza Hashmi and my question to you is کہ علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے اور جو فلاسفی ہے وہ جن پوائنٹس پہ سبجیکٹڈ ہے، کیا وہ پوائنٹس برِ صغیر میں کامن ہے اور آپ کی کنٹری یعنی ترکی میں کامن ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ ان کو اتنی امپورٹینس دی جاتی ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے، یہی وجہ سے؟ واہ، وہ آپ کی ثقافت والا پوائنٹ ہے۔ جی، لیکن حضرت جناب اسی سوال کے جواب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نیچے میں بتایا ہے کہ ہم اقبال کے جو افکار کو دیکھتے ہیں، تشریف رکھیے۔ مثلا اگر آپ شاعر ہونا چاہتے ہیں، شاعر ہونا صرف شعر لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، شعر شعور سے آتا ہے، شعور، مشاعر، شعور، یہ جذبات ہونا چاہیے کچھ۔ مثلا امام جزری نے اپنے جو قرات کے بارے میں ایک کتاب نظم میں لکھا ہے، لیکن وہ شعر نہیں ہے، نظم ہے۔ آپ اسی لائبریری کو نظم سے تعریف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ شعر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس میں جذبہ ہے، اس لیے کہ اقبال ایک شاعر ہے، جذباتی شاعر ہے، باریکیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص باریکی چیزوں کو نہیں دیکھ، مثلا آپ راستے میں جاتے ہیں، ادھر ایک پھول ہے بہت خوبصورت، اگر آپ کو نہیں محسوس ہوا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، کبھی آپ شاعر نہیں ہو سکتے۔ یعنی باریکیوں کو دیکھنا چاہیے چیزوں۔ مثلا ہمارے ایک شاعر ہے جس کا نام نجیب فاضل قصہ کریک ہے، اب انتقال ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جنت مستطیل ہے، وہ جو زندان میں رہے، زندان کو تعریف کرتے ہیں، لیکن اب میں بھی یہی دیوار کو دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے، ان کے نظر میں یہ دیوار مختلف ہوتا ہے، میرے نظر میں مختلف۔ مثلا امرؤ القیس بہت بڑا شاعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا آیا، وہ صحرا کو اتنا عجیب تعریف کرتے ہیں، آپ حیران ہوتا، یا کیمل کو اتنا تعریف کرتے ہیں آپ حیران ہوتے۔ یعنی اس میں باریکی کو دیکھنا چاہیے، اگر باریکیوں کو نہیں دیکھیں کہ آپ شاعر نہیں ہوتا۔ ہم ترکی میں اقبال کی اسی طرح چیزوں، وہ امت کو یکجا کرنا چاہتا تھا، یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، باریکی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے شخص اتنا اہم نہیں ہے، افکار اہم ہے۔ اقبال کے افکار بہت اونچا تھا، خیالات، فیلنگز بہت اونچا تھا۔ اقبال کی اسی پہلو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آپ کے لیے اسی طرح پہلوؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی آپ جو بگ پرنٹ کو دیکھتے ہیں، چھوٹی باریکیاں کو نہیں دیکھتے، آپ کی یہی ضرورت ہے، ورنہ علم نہیں ہوگا، ثقافت نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ورنہ میں جھوٹ بولنے والا ہوں گا، دوسروں کو معاف کیجیے گا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بڑا شدید ٹائم
میں ڈاکٹر صاحب کو رخصت کروں گا. اب آپ سے ڈاکٹر اسادی صاحب، خالد عباس اسادی صاحب خطاب فرمائیں گے کہ کس طرح ایک طالب علم اقبال سے شناسا ہو کے ڈاکٹر صاحب وہی سما اگر ہو جائے تو یہ بچے مستفید ہو جائیں گے. مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے چراغ، یہ اقبالیات کی جو اسپیشلائزیشن ہے عربک ورلڈ میں، عربی میں اقبال پہ کیا کام ہوا ہے، کتنا کام ہوا ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے مختصر خطاب فرمائیں. سب سے پہلے میں فرزندان بلوچستان کو لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس بات پہ اپنے جذبے کو محبتوں کی زبان دے کے ان نوجوانوں کو ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ پاکستان آپ کا ہے. زندگی میں یہ جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں نا جی، صوبائیت کی، لسانیت کی، اس کو ہم سب نے ڈھانا ہوگا. میں پنجاب سے کھڑا ہو کے یہ ڈھاؤں، آپ اس طرف سے، تاکہ پاکستان مضبوط ہو. پاکستان کے لیے میں 40 سال ہو گئے اس ملک سے باہر. جب میں پنجابی ہوں، بلوچستان ہوں، پختون ہوں، سندھی ہوں، لیکن جب میں اس ملک کی سرحدوں سے باہر جاتا ہوں تو میری ایک ہی پہچان ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور میرے ہاتھ میں ایک سبز پاسپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب پاسپورٹ جو ہیں وہ کاغذوں کا ایک پیکٹ کتاب نہیں ہے چھوٹی سی، بلکہ ایک سبز پرچم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. لوگ ہمیں اس سے پہچانتے ہیں، نہ وہ ہمارے رنگ دیکھتے ہیں، نہ وہ ہماری نسل دیکھتے ہیں، نہ وہ ہمارا جغرافیہ دیکھتے ہیں. تو اس پاکستان کے لیے جس کے آپ پہچان ہیں، جس کا کہ رنگ جو ہے آج میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، خلد میں لکھا گیا دیوان ہے، خلد میں لکھا گیا دیوان ہے، آیتوں کا نام پاکستان ہے. خلد میں لکھا گیا دیوان ہے، آیتوں کا نام پاکستان ہے. اور یہ ان آیتوں کے چھوٹے چھوٹے جو حرف ہیں وہ میں اس کے چراغ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ عام نہیں ہے، یہ آنکھیں جس نے مدینہ دیکھا ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں محبت رسول بھی دیکھ رہا ہے، محبت پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، محبت بلوچستان بھی دیکھ رہا ہے. پورے پاکستان کی محبت آپ نے اس جھنڈے کو لے کے چلنا ہے. خلد میں لکھا گیا دیوان ہے، آیتوں کا نام پاکستان ہے، اور بے وضو چھوتا نہیں ہوں میں اسے، صاف ستھرا یہ میرا قرآن ہے. یہ عرض پاک مجھے جان سے بھی پیاری ہے. یہ بلوچستان سے بیٹھے ہیں، میں پنجاب میں رہ کر باہر ہوں، لیکن میری پہچان پاکستان ہے. یہ عرض پاک مجھے جان سے بھی پیاری ہے، اسی کا فیض میری زندگی میں جاری ہے. اسی پہ دل یہ مچلتا ہے جان دینے کو، اسی کی سب نے ہمیشہ نظر اتاری ہے. تو اس پورے پاکستان کو یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے، مختلف رنگ کے پھول ہیں، کچھ بلوچی رنگ ہیں، کچھ سندھی رنگ ہیں، کچھ پنجاب کے رنگ ہیں، لیکن جب ان سب رنگوں میں سے ایک رنگ بنتا ہے تو وہ سبز ہلالی پرچم پاکستان ہے. قبلہ سبز گنبد سے، یہ جملہ اپنے ساتھ لے جائیے، سبز گنبد سے سبز پرچم تک کا سفر ہم نے 1400 برس میں طے کیا. میں جب مدینہ میں ہوتا ہوں تو سبز پرچم کو گنبد خضرا کے سائے میں رکھ دیتا ہوں، اور جب میں وہاں سے آتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا مدینہ ہے میرا وطن، اور اس پہ چھاؤں ہے سبز گنبد کی. اور اس سبز گنبد کے پھر رہنے والے بھی تو کون ہیں؟ جن کے اجداد نے خون دیا ہے پاکستان کے لیے. آپ ہیں، یا آپ ان نسلیں ہیں وہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، اس کے لیے خون دیا ہے. تو یہ پاکستان چھوٹی چیز نہیں ہے. کبھی بیٹا اپنے آپ کو
محدود نہ کریں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا صوبہ, اور اس میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ان میں ایک سر پہ پگڑی ہے, ہاتھ میں بندوق ہے, قبیلوں کی زندگی ہے, طاقتور لوگوں کا وطن ہے وہ. اگر آپ نے اس میں لکیریں لگا لیں جغرافیے میں, اکثر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی سمندروں کے جغرافیائی کنارے نہیں ہوتے. ہم نظریاتی لوگ ہیں, پاکستانی لوگ ہیں. یہ جو لکیریں, دیواریں, یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے, آپ جیسے بہادروں کا کام نہیں. بہادر تو کہتا ہے میری ساری زمین ہے, وہ محدود نہیں کرتا. اقبال خود کو محدود نہیں کرتا. اقبال کی یہی سب سے بڑی ہے, وہ کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی, وہ تو اس زمین کی بات ہی نہیں کرتا. تو آپ کا مصور پاکستان جس نے یہ ملک دیا ہے, جس نے یہ خیال دیا ہے, وہ تو زمین کا بندہ ہی نہیں ہے. میرے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ سر آپ کی کتنی زمینیں ہیں؟ پیر صاحب تھے کوئی, انہوں نے کہا آپ کی کتنی زمین؟ انہوں نے کہا جی ہماری زمینیں نہیں ہوتے, ہمارے آسمان ہوتے. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. تو میں سمجھتا ہوں بڑے رقبے والے کا حق ضمناً زیادہ ہوتا ہے. تو آپ بڑے لوگ ہیں, بڑے انسان ہیں, بڑے دل والے ہیں. پاکستان کو بھی اتنا ہی بڑا بنا دیجیے, اتنا بڑا بنا دیجیے کہ اس میں فلسطین بھی آ جائے, اس میں کشمیر بھی آ جائے, اس میں مدینہ کی محبت بھی ہو. نعت کے میں 2 شعر میں سنانا چاہتا ہوں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں. اگر یہ اس سے ہو گیا تو نعت کا ایک شعر بڑا مقبول ہے میرا, آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا جو تیری جستجو نہیں کرتے. آج میرے دل کھل گیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں, مجھے آج یاد آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کی, میر ظفر اللہ خان جمالی. وہ ایسی شخصیت میرے فیوریٹ بھی ہیں. وہ ایک درویش آدمی تھا, اور میں بتاؤں کہ ان کی جو میرے سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں روضہ رسول کے اندر جہاں بڑے لوگ ہی جا سکتے ہیں, ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ میں روضہ پاک کے اندر گیا ہوں. تو یہ میری ایک روحانی تعلق تو آپ سے ہو گیا. ایک اور تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تعمیر نو کے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں. 1993 میں میری ایک کتاب چھپی تھی, کیونکہ میں مسجد نبوی کا ڈاکٹر تھا. تعمیرات جو ہیں وہ میرے سامنے ہوئی, مشاہدہ, ایک ایک اینٹ, ایک ایک پتھر, ایک ایک محراب, وہ میرے سامنے بنی. تو میں نے ایک تاریخ لکھی تھی, مدینہ النبی کل اور آج. اس کی تقریب رونمائی جو ہے لاہور ہمراہ میں ہوئی. آپ کو سن کے بے حد خوشی ہوگی سر, بے حد خوشی ہوگی کہ آپ کے ملک کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ظفر اللہ خان جمالی کو, جو مدینہ آئے تھے تو میرا ان سے تعلق ہوا. انہوں نے 1 ہفتہ کے لیے مجھے, ذوالفقار خان مکسی, 1 ہفتے کے لیے مجھے بلوچستان بنایا تھا. میں اس خاندان کا معالج بھی ہوں. ان کی بیگم صاحبہ بیمار ہو گئی تھی مدینے میں, اس وقت ڈاکٹر نہیں ملتا تھا کوئی, تو انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس کو آپ رات کو جگا سکتے ہیں, وہ ڈاکٹر خالد. مجھے نہیں پتا تھا ذوالفقار, تو ان کی میں نے علاج کیا, اور اس علاج کا معاوضہ انہوں نے دیا, یہ دیا کہ انہوں نے کہا آئیں آپ کو بلوچستان دکھائیں. اور وہ جو بلوچستان میں نے دیکھا ہے, چٹیل پہاڑوں والوں, اونچی, جس طرح بلوچوں کی پگڑیاں اونچی ہوتی ہیں, شملے اونچے ہوتے ہیں, اسی طرح پہاڑوں والا سنگلاخ, لیکن اندر سے بالکل نرم و نازک, جذبات والا, محبت والا. تو انہوں نے جب یہ سنا کہ جی میں ایک کتاب میں نے جو پیش کی ان کو کہ جی یہ کتاب ہے میری, ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, سر انہوں نے کہا کہ نواب تو ہے نا جی, تو انہوں نے کہا کہ بڑے دل سے, کھلے دل سے, بلوچستان کے دل سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہاں سے چھپائی کتاب؟ میں نے کہا جی لاہور سے. کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی کوئی پورا ایڈیشن 1000 تھا. میں نے کہا جی کوئی 965 کتابیں ابھی تو چھپی ہے. انہوں نے سیکٹری پہ بلا, انہوں نے کہا ساری کتابیں خرید لو. اور یہ کتابیں جو ہیں آپ کی یونیورسٹی میں موجود ہیں, مدینہ النبی کل اور آج. میرا آپ سے دوسرا تعلق ہو گیا.
تیسرا تعلق میں آپ کو ذرا بتاؤں سر، یہ اقبال کے حوالے سے تعلق ہے، لیکن ایک تعلق، میں نے ایک کتاب لکھی اسی محبت میں، حضور کی محبت میں، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو جب میں نے پاک چین دوستی پہ کتاب لکھی تو میں مدینہ منورہ میں تھا، سوچ وہاں کی تھی. یہاں پہ آ کے کتاب جب شائع ہو گئی، میں مدینہ آیا تو میرے ایک مہربان ہیں بلوچ، نام ہے ان کا عبد الصالح خان، ابھی بھی وہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں میرا خیال. ہاں جی جی عبد الصالح خان وہ چیئرمین ہیں. وہ اس وقت سفارت خانہ پاکستان میں، اس وقت وہ سعودی عرب میں تھے اور وہ کونسل جنرل تھے. مدینہ میں آئے، کمیونٹی تھی، میں کیونکہ چیف پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن کا چیف ہوں، تو میں نے وہ کتاب انہوں نے پیش کی. کتاب دیکھ کے ان کے چہرے پہ گلاب جو ہے وہ مہک گیا. یہ کتاب آپ نے لکھی؟ میں نے کہا جی میں نہیں لکھی. انہوں نے کہا اچھا اگر لکھی ہے تو آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، ہم اس کتاب کا ترجمہ کروائیں گے. انہوں نے کہا جو انتخاب عالم جو چین کا مشہور شاعر ہے، چینی زبان دان بھی ہے، وہ میرا دوست ہے. تو آج میری کتاب جو ہے اس کا ترجمہ چینی زبان میں ہو گیا. وہ ایک بلوچی کی مہربانی ہے، وہ ایک بلوچ فرزند ہے. تو میں بلوچستان سے پیار کیوں نہ کروں، جس نے، جو میرے ملک کا حصہ بھی ہے، وطن کا حصہ بھی ہے، جس نے مجھے ایک پہچان دی دنیا بھر میں. تو بلوچستان میرے دل میں ہے، اور کیوں نہ ہو. اگر میرے دل میں نہیں ہے تو یہ دل ہی نہیں ہے جس میں بلوچستان نہیں ہے، جس میں سندھ نہیں ہے، جس میں پختونخوا نہیں ہے. اگر ایک کو بھی ہم الگ کر دیں گے تو پھر وہ پورا پاکستان نہیں. میں آپ کے سپرد پورا پاکستان کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ یہ اقبال کا پاکستان ہے، جو عالم اسلام کا شاعر ہے، جس نے قبلہ نے، میں ان کے ساتھ ایک جو انہوں نے زندگی، میں سوچ رہا ہوں کہ 40 سال بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی سر، کہ اقبال کو پتا تھا کہ میں نے ایک قوم کی نمائندگی کرنی ہے، اس کی میں نے قیادت کرنی. انہوں نے بچپن سے ہی، یعنی میں بچپن میں تھا تو اسکول کی اسمبلی میں، آپ کے اسکول، تو لب پہ آتی ہے، ایک 60 سال کا بچہ اپنے اسکول میں ٹاٹوں پہ بیٹھنے والا اور پیپل کے سائے میں پلنے والا، ساتھ ایک چھوٹی سی نہر ہے، اور وہ صبح کے وقت نیکر پہنے ہوئے. تو ایک دعا اس کے بے زبان اقبال ہوتی تھی. اقبال دیکھیں کیسے اپنا ساتھ جا رہا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی، ذرا اونچی بولیے، سبحان اللہ. اب میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اقبال جو ہے وہ اپنی آوازیں اکٹھی کر کے میرے کانوں میں ڈال رہا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اب اس بچے نے تھوڑا سا چلنا شروع کیا تو اقبال کی ایک اور آواز جیسی، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. اب بچہ ذرا اٹینٹو ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جب جوانی کا چاند اس کے چہرے پہ، ماتھے پہ چمکتا ہے تو ایک آواز آتی، بڑی ذرا گونجدار آواز. وہ کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اب بچہ بھی اقبال کے پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی، وہ بھی ذرا شعور مند ہو گیا تھا جب اقبال نے یہ شعر پڑھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو اس نے بڑے ہی ہاتھ باندھ کے مرشد سے عرض کی کہ مرشد، کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالنا کمال انسانیت ہے؟ تو مرشد بھی تو اس کا مرشد تھا. اس نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب اس بچے کو جس نے جوانی سے لے کر لڑک پن تک، جوانی تک آیا، وہ اقبال ہی اس کے ساتھ ہے. تو اقبال نے زمین پہ کھیلنے والے بچے کو ستاروں سے کھیلنا سکھا دیا، آگے منزلیں بتا دی. اب وہ زندگی کے گردش میں ستاروں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کی قسمت کا ستارہ چمکا. کیسے چمکا؟ اس بچے کو، جوان کو، طالب علم کو اسکالرشپ مل گیا مصر کے لیے، تعلیم طب کے لیے.
اب وہ جاتا ہے. 1976 ہے, 26 جنوری ہے, وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہے اور نیل کی نیلگوں آب لوح پر کرنوں سے لہروں پہ لکھی تہذیب انسانیت کی تاریخ کو پڑھنے میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ فکر اقبال کا وہ کنارہ جو کلام اقبال میں اتحاد عالم اسلامی کا ایک بلیغ و روشن استعارہ ہے, وہ کنارہ کہاں ہے؟ اور وہ سفینہ جسے ابھی کاشغر کے ساحلوں سے اتر کر لنگر انداز ہو کے خاک کو ستارے بنانا ہے, وہ سفینہ کہاں ہے؟ اب دیر کی لہریں بھی اس کے سوال سے اس میں ایک لرزہ سا طاری ہوا. تو نیل کی لہریں جو ہیں وہ مضطرب لہریں اس کو کہتی ہیں کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہ بیٹا جہاں تم کھڑے ہو کنارہ تو وہی ہے, لیکن ابھی اس کا ستارہ جو ہے وہ گردش میں ہے. رہا کاش کا کاشور, وہ ابھی کاش کے سفر میں ہے اور ابھی وہ بھی گرداب میں ہے. اقبال کا جوان جو اپنے خواب لے کر آیا ہے, وہ نیل کے کنارے کو چھوڑ کر محبتوں کی جھیل میں گزرتا شہر میں آ جاتا ہے. مصر بہت خوبصورت شہر ہے, جمال یوسف بکھرا ہوا ہے, لیکن اس جمالیاتی دنیا میں ایک آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے, بہت سریلی آواز جو اس کے کانوں میں رس گھولتی ہے, اس کے دل کو سمندر بناتی ہے, اس کی روح کو شاداب کرتی ہے. آواز ہے, گونجدار آواز. وہ جہاں جاتا ہے, جس گلی میں جاتا ہے, جس مکان کے آگے سے گزرتا ہے, جس کعوہ خانے میں دیکھتا ہے, ایک ہی آواز ہے, حدیث الروح للارواح یسری. تو عربی اس کو آتی نہیں, وہ تو اجمی ہے, اور حسین ترین ماحول میں بندہ اور بھی اجمی ہو جاتا ہے, اسے بولا نہیں جاتا. تو وہ لوگ اسے کہتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کلام کس کا ہے, یہ کون گا رہی؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عرب دنیا کی معروف ترین مغنیہ ام کلثوم ہے. آپ نے نام سنا پہلے؟ مصر والی ام کلثوم. جس طرح ہمارے جہاں نور جہاں تھی, اس کا نور جو تھا میرا خیال پورے عرب پہ تھا. تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ کلام جو ہے اقبال کا ہے, محمد اقبال جو ایک پاکستانی شاعر ہے. اب پاکستان کا نام سن کر وہ جو چھوٹا سا سبز پرچم لے کے نیل کے کنارے بیٹھا ہوا طالب علم تھا, اس کو بڑا خوش ہوا کہ میرا شاعر عرب دنیا میں بھی معروف ہے. تو وہ اس کا سینہ تن جاتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میرا شاعر, میرا خیال جو کہ جو امتزاج تھا, اور اقبال عام شاعر نہیں تھا سر, امتزاج تھا اس کا جس میں مشرق کا خیال, مغرب کا علم اور عرب کی حکمت تھی. یہ تھا اقبال سر. تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر جو ہے کوئی پاکستانی ہے. اب وہ کہتا کہ اچھا یہ کلام کس کا ہے؟ اب یہاں ذرا توجہ کیجئے, اگر کسی نے پہلے توجہ نہیں کی تو ذرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام محمد اقبال کا ہے, جنہوں نے اردو میں شکوہ اور جواب شکوہ لکھا ہے, اور اس کا ترجمہ ایک آنکھوں والوں نے نہیں, ایک نابینا شاعر نے کیا ہے. اور وہ نابینا شاعر جو ہے, اس نے یہ ترجمہ اتنا خوبصورت کیا ہے کہ اس نے لفظوں کو نہیں دیکھا, جذبے کی سچائی کو دیکھ کر لکھا ہے. تو یہ اتنا خوبصورت ترجمہ تھا کہ ہر جگہ مصر میں, اور وہ ثقافت کا ایک مرکز ہے. مصر کو ہم کہتے ہیں ام دنیا, دنیا کی ماں. جتنی بڑی تہذیبیں ہیں ان کی ماں یہ ہے. تو طالب علم کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کاش اس کی جو وطن کے لیے وفاداری تھی سرشاری میں بدل گئی. اس نے کہا اچھا اقبال اتنا بڑا شاعر ہے یہاں پہ پھیلا ہوا, تو میرے لیے تو راستہ نکلا ہے. اس نے کہا میں اب ایسی ایک تاریخ مرتب کروں گا اقبال شناساؤں کی, جنہوں نے اقبال کے پیغام و کلام کو عرب دنیا کے صحراؤں میں گلاب بنا کے مہک بنایا ہوا ہے. تو اس کی پہلی تلاش جو تھی ایک ایسا شخص تھا, دوسرا جن کو جو مصر میں, جو پاکستان میں مصر کے پہلے سفیر تھے, یہ نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, عبد الوہاب عزام.
مصر کے پاکستان کے وہ پہلے سفیر تھے. اب اس کی تلاش جاری ہوئی, وہ ڈھونڈتا رہا, وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا. ہر دفعہ جب وہ اس کی جو تلاش کی آس ٹوٹ جاتی تھی, آخر میں وہ بڑا غمزدہ ہوا کہ عبدالوہاب عزام زندگی سے ناتا توڑ کر ملک عدم سے اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں. بڑا دکھ ہوا اس کو. لیکن اقبال پھر کشت ویراں میں انسان کو غمزدہ نہیں ہونے دیتا اور اس کو حوصلہ دیتا ہے. امید کا نم اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. وہ تلاش جاری رکھتا ہے. ایک دن وہ نوجوان ڈاکٹر بن گیا اور اس کی ڈیوٹی لگ گئی ایمرجنسی میں. مختلف ڈاکٹر بدلتے رہتے تھے. ایک دن وہ آیا, اس کے قائمۃ الدوام میں ایک نام لکھا ہوا تھا, عبد الرحمن عزام. اس نے سوچا شاید یہ عبدالوہاب عزام کا کوئی جاننا والا ہو, ٹکنے والا ہو. تلاش سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے. جب اس نے دیکھا عبد الرحمن عزام تو اس نے بغیر کسی توقف کے صاحب نام کے پاس چلے گیا. اس نے کہا سر آپ عبدالوہاب عزام کو جانتے ہیں؟ اس نے تفخر سے کہا, اس کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے کہا وہ تو میرے نانا تھے. یہ کہنا تھا کہ وہ جو اندر کا شاعر جو اس کو طالب علم جو اس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ طالب عاشق اقبال تھا. اس کو اپنی جب منزل ملی تو اس نے اس کو آگے مصافحہ کیا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اقبال سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا محبت کرتے ہو تو میری ماں جو اب بوڑھی ہو چکی ہے, جب ان کا عہد سفارت تھا تو وہ 12 سال کی تھی. اب میں تمہیں اپنی ماں سے ملاتا ہوں جس کو عشق اقبال ورثے میں ملا ہے. دوسرے دن میں جاتا ہوں تو وہ ماں استقبال کے لیے میری کھڑی تھی. اس نے جب یہ سوچا کہ اقبال کا کوئی چاہنے والا, کیونکہ قدر مشترک تھی اس کے والد سے اور آنے والے سے. وہ جو ہی میں اندر داخل ہوا اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا تم اقبال کے وطن سے آئے ہو. میرے باپ نے ساری زندگی اقبال کے کلام کی تسبیح کی ہے اور آخری دم تک لوگوں کے زبانوں پہ کلمہ طیبہ ہوتا تھا, اس پہ کلمات اقبال کے اشعار تھے. پھر مجھے اس نے کہا کہ آج تم آئے ہو اقبال کی سرزمین سے تو میرے گھر میں اقبال کے چراغوں سے روشنی پھیل گئی ہے, اجالا ہو گیا ہے. اقبال کی محبت کے گلابوں سے معطر ہو گیا ہے میرا گھر. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ بیٹا آخری وقت میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے, انہوں نے 2 کتابیں مجھے دی تھی اپنی لکھی ہوئی ان کی. تو کہنے لگے یہ 2 کتابیں ہیں, میں کسی کو نہیں دیتی کتاب, میں نے اپنے بچوں کو بھی دی, لیکن یہ 2 کتابیں ہیں. ایک میں اپنے لیے رکھ رہی ہوں تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا رہے, ایک تمہارے لیے دے رہی ہوں تاکہ تمہاری جوانی کی نگہبانی کرے. یہ اقبال, یہ ہے اقبال. ہم نے اقبال کو سیالکوٹ کے میوزیم میں, یہاں پہ اقبال عالم اسلام کا شاعر ہے. عالم اسلام کا شاعر ہے, وہ عالم رحمت عالم کا شاعر ہے, کیونکہ وہ غلام ہے رحمت اللہ عالمین کا. اور رحمت اللہ عالمین جو ہیں وہ اپنے رب کے نمائندہ خاص ہیں جو رب العالمین. تو ایک رب العالمین کا نمائندہ ہے زمین خداوندی پہ جو رحمت اللہ عالمین ہے, اور یہ ایک اقبال ہے جو شاعر 2 عالمین ہے. ایک وہ, میں یہی تو بات کر رہے ہیں اقبال کی کہ ہم 2 عالموں کی بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو اقبال تو زمین کی بات بہت کم کرتا ہے. وہ تو عالمین کی بات کرتا ہے, ستاروں سے آگے جو دنیائیں ہم سے اخفا ہیں, ہم سے مخفی ہیں, وہ ان کی بات کرتا ہے. تو جو نابینا شاعر تھے, میرا دل تھا کہ میں اس نابینا کا شاعر کو ملوں. تو وہ نابینا شاعر کی تلاش میں ایک پاکستان سفارت خانے کے ایک مترجم تھے, وہ میرے ساتھ گئے. اسی طرح جیسے پرانے کوئٹے کی گلیاں محلے ہوں گے, اس گلی اور محلے سے ہوتے ہوئے ایک گھر کے آگے جو ہے نا وہ رک گئے. ایک پرانا سا گھر,
اور اس گھر کا ایک در جو نہ جانے کب دروازہ بنا تھا، بوڑھی لکڑی جس پر اداسی کی شکنیں تھیں اور گزرے ہوئے حالات کے بے رحم تھپیڑوں کی تریڑیں تھیں، اور اس کے دروازے کے اوپر ایک ٹاٹ کا حجاب تھا جو وقت کے اجڑے ہوئے لوگوں کے وفادار موتیوں کو چن رہا تھا۔ دروازہ کھلا، لقت باب ہوا تو شیخ صاحب کی نابینا شاعر کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے جا کے شیخ کو بتایا، جو پیرالائز تھا، یہ یاد رکھیے، یہ ان کو کہا کہ اقبال کی سرزمین سے تمہیں کوئی ملنے آیا ہے، جب تک ہم پہنچ سکے یقین جانیے کہ وہ عشق کی ایک ہی جس سے اس نے اپنے مسلز کو، کمزور مسل کو طاقت دی اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب عورت کے لیے، بیگم کے لیے یہ معجزہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ڈر گئی، اس نے کہا شیخ شیخ، اس نے کہا نہیں، اس نے طالب علم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اقبال ہو وفی ضمیری، اقبال ہو وفی دمی، اقبال میرے ضمیر میں ہے، اقبال میرے خون میں ہے، تم اقبال کے دیش سے آئے ہو، دعا کرو کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، میں تمہیں دیکھ سکوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ دیکھو، ہاں اس سے پہلے اس نے یہ اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اقبال کے اشعار کی سراہی سے کوئی جام تو پلا دو۔ جب اس کو 2 جام مل گئے تو پھر اس نے ایک ایسی بات کی جس کو میں اپنے آپ پہ آج بھی قرض سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ آخری ایام ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ارباب اقتدار سے کہو، پاکستان کے ارباب اقتدار سے، کہ مجھے اقبال کی زمین پاکستان میں دفن کریں، میں اقبال کی مٹی کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ شیخ صاحب کے الفاظ میں نے دنیا کو بتا دی۔ تو یہ تھے اندھے لوگ، اپنی بینائی تلاش کر رہے ہیں، لوگ اپنے ورثے میں اقبالیات کو دے رہے ہیں۔ وہ تو ہمارا شاعر ہے، ہمارا اپنا ہے۔ آئیے آج اقبال کو اپنائیں، اس کے افکار کو اپنائیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں، میں آج جو کھڑا ہوں یہ اقبال کی محبت میں کھڑا ہوں، جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے۔ نوجوانوں، آپ محبت کریں، جو اشعار پڑھتے ہیں اس کو اپنے آپ پہ طاری کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اقبال کو سارا یہ نور جو ہے، یہ اتنی جو اس کو جو عزت ملی ہے پورے عالم اسلام میں، کس سے ملی ہے؟ اس کی ایک ہی ہے، وفائے محمد کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں۔ اور دوسری چیز ہے، پرواز ہے دونوں کی بس ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس، فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اقبال کے ساتھ ہیں تو شاہین بننا ہے، اقبال کے ساتھی نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، شکریہ سر۔ بارک اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر چیئرمین اکیڈمی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرے اس مختصر سے دورے میں پاکستان میں مجھے اتنے اچھے طلباء سے ملا دیا، اقبال پسندوں کو ملا دیا، اور یہ فرزند بلوچستان ہیں۔ اور ایک جو یہ بھی دیکھیے، یہ بھی فرزندان بلوچستان ہے۔ میں نے تو پہلے کہہ دیجیے فرزندان اور نہیں جی، قابل فخر فرزندان، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کل آپ کی اس صفوں سے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے، کل ان میں پاکستان کے لیے اچھے انجینئر بنے۔ اقبال کے لیے ہو سکتا ہے بلوچستان سے بھی ایک اقبال نکل آئے۔ اگر آپ کو عاشق اقبال مجسم دیکھنا ہے تو آپ عابد صاحب کی شکل میں عاشق اقبال دیکھیے۔ تو عابد صاحب کے ساتھ میرا تعلق اقبالیتی حوالے سے ہے، تو اس کتاب کا بھی ذکر کر دینا۔ ہاں، وہ کابل سے ایک نایاب، نادر و نایاب، جو جی ہمارے اکرام چغتائی صاحب مرحوم تھے، ان کا ایک زبردست کمپائلیشن ورک ہے، ریسرچ، اقبال افغان اور افغانستان، اس کا پشتو ترجمہ افغانستان سے ہوا۔ اچھا، میری پی ایچ ڈی بیٹا
اقبال اسٹڈیز ان افغانستان پہ ہے، افغانستان میں اقبال شناسی. تو مجھے اس پہ تلاش تھی، تو پھر عابد صاحب نے کہا کہ وہ میں لا کے دوں گا اس کتاب کا، تو ناممکن کو ممکن بنایا. میں مشکور ہوں آپ کا. اچھا جی، میں چاہتا ہوں آپ کا تو انشاءاللہ کل ہم لوگوں نے دبستانی اقبال کا وزٹ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی. کل 3 سے 5 بجے آپ دبستانی اقبال جائیں گے، اور علامہ اقبال کے نواسے سے اپنا میاں اقبال صلاح الدین صاحب سے آپ بالمشافہہ مل سکیں گے. علامہ اقبال صاحب کی جو بیٹی ہے وہ الحمدللہ حیات ہے، مگر علیل ہے، اس وقت فراش ہے، شاید ان سے آپ لوگ مل نہ سکے، مگر ان کے نواسے سے ضرور آپ ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور ترسوں پھر آپ کا جو ہے ہم نے یہاں ایک اکیڈمک سیشن رکھا ہے اقبال فہمی کے حوالے سے، کوئی 2 گھنٹے کا سوال جواب بھی ہوں گے آپ کے، زبردست. آپ کے ذہن میں اقبال کے حوالے سے جو بھی کوسچن ہو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تیار رکھیں. میرا خود یونیورسٹی میں بھی کلاس پڑھانے کا سٹائل یہی تھا کہ میں جب لیکچر لے لیتا تو اختتام میں کہتا کہ کل میرا فلاں ٹاپک پہ ہے، تو بچے پہلے سے تیار ہوتے. پہلے 15 منٹ تک میں بچوں سے پریزنٹیشن لیتا، وہ پریزنٹیشن جو آخر میں لیتے میں اس کی مارکنگ نہیں کرتا، یہ ڈیلی بیسس پہ میں مارکنگ کرتا کہ اس بچے نے اچھی پریزنٹیشن، تو اس کے بعد پھر میں لیکچر دیتا. تو اس لیے آپ کو ایڈوانس میں ترسوں کا بتا رہا ہوں کہ ابھی سے ہی اقبال کے حوالے سے سوالات نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے جی. اب چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے 10 منٹ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعارف کرائیں، نام، ادارے کا نام، اور جس سٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا نام، یہ مختصر تعارف کرا دیں تاکہ اسدی صاحب کو بھی پتہ چلے کہ بلوچستان کی کس کس شہر سے اور کس کس ادارے سے لوگ آئے ہیں، اور میں بھی آپ کا یہ فیڈ بیک آپ کے سیکٹری صاحب کے ساتھ شیئر کر سکوں. پروفیسر عابد مقصود میرا نام ہے، تامل پبلک کالج میں ایز پرنسپل کام کر رہا ہوں. اوکے. تقریباً کوئی 46-47 ایئر سے آئی ایم ٹیچنگ. تو سبجیکٹ کون سا ہے آپ کا؟ سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے. اوکے. لیکن میں بھی کوئی علامہ اقبال کے چاہنے والوں میں سے ہی مجھے شامل کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. نور محمد ہمدم صاحب کے ہمدم رہے ہیں. ہمدم صاحب میرے استاد ہیں. ویری گڈ. نور محمد ہمدم صاحب میرے کلیگ بھی ہیں. بچسکا پلایا ہے اقبالیات صاحب کا. جو ہے میرے ساتھ استاد بھی رہے ہیں، سینئر. وہ تو ہمارے ساتھ مشاعروں میں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو نور محمد ہم کی ایک اور اچھی بات بھی بتائیں. نہیں وہ تو مشاعروں میں ترنم سے کلام پیش کرتے ہیں. آپ کو ترنم ودیت ہوئی ہے؟ نہیں تو کاش. لیکن یہ ہے کہ ہمدم صاحب کا میں یہ بتا دوں کہ جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے، نور محمد ہمدم صاحب میرے ایف ایس سی میں ٹیچر تھے. تو بہت سے بچے یہ ہوتا ہے پیریڈ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں تو میتھمیٹکس کا پیریڈ ہے، کوئی نہیں. میتھمیٹکس کا بہت ضروری ہے، فزکس کا بڑا ضروری ہے، اردو کو کوئی نہیں آتے پڑھ لیں. جب ہمدم صاحب کا پیریڈ ہوتا تھا لوگ چھوڑ کر لڑکے نوجوان کلاس میں جی، اس میں شک نہیں. اور مجھے ایک دن پکڑ دیا اس نے. میں بس اس وقت ایف ایس سی میں ہی داخلہ لیا تھا، تو میرے ہاتھ میں ایک پھول تھا گلاب. میں باہر سے آیا، کلاس میں ہمدم صاحب کھڑے ہوئے، ایک پھول میں باہر سے آتا ہوا پھول توڑ کر لے آیا گلاب کا. بہت گرجدار آواز تھی، ادھر آؤ. یہ پھول جہاں لگا ہوا تھا اچھا نہیں تھا، تو ہم بول نہیں سکتے تھے اس کا. آپ کے ہاتھ میں کتنی دیر رہے گا؟ اگر وہیں لگا رہتا تو 1 ہفتہ 10 دن خوشبو دیتا، اور آپ وہاں سے ایسے کرتے ہی. اس کے بعد میں نے پھول نہیں توڑا. اس کے بعد میں نے پھول نہیں. خوب، ماشاءاللہ. Nice. Assalamu alaikum, sir. First of all, we are really thankful to the administration. I really loved the hospitality. My name is Hikmatullah. I'm basically the student of Tamil Nadu Public College, one of the eminent colleges in Quetta City. And I'm basically from Kuchlak, but I have been living in Quetta City for almost 4 to 5 years. Thank you. السلام علیکم، میرا نام ارسلان خان ہے، والد کا نام سلیم الدین.
میں ڈسٹرکٹ پشچم کے ایک چھوٹے سے گاؤں قلی ملکیار سے میرا تعلق ہے. ملکیار ترین. جی سر. ویری گڈ. اور تامرنو پبلک کالج کا میں طالب علم ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا. ماشاء اللہ. بہاؤدین کے گاؤں کا. جی میرا نام محمد مسعود ہے. میرا تعلق جعفر آباد کے چھوٹے سے گاؤں گنداخا سے ہے. میں تقریباً 4 سال سے کوئٹہ میں رہ رہا ہوں جہاں میں اسلامیہ بوائز کالج میں زیر تعلیم ہوں. اسلامیہ بوائز کالج رشید صاحب کے ساتھ. اوکے جی. میں انجمن اسلامیہ کا فینانس سیکرٹری بھی رہا ہوں. میرا نام محمد عزیر ہے. والد کا نام محمد اسد ہے. میں عالم اسلامک یونیورسٹی سے BS انستھیزیا کر رہا ہوں. میں کوئٹہ کا ہوں. کوئٹہ سے. کوئٹہ سے عالم اوکے اسلامک یونیورسٹی. ماشاء ہوں اللہ. کشمیری مقبوضہ کشمیر سے میرا تعلق ہے. اوکے اوکے ماشاء اللہ. سبجیکٹ کون سا ہے؟ BS انستھیزیا. انستھیزیا. السلام علیکم. میرا نام محمد شعیب خان کاکڑ ہے. میرا تعلق زیارت سے ہے. میں تامرنو پبلک کالج میں پڑھتا ہوں. میں FSC سیکنڈ ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ. اچھا زیارت. اوکے شاباش شاباش. تامرنو جو ہے لیڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارسلان ہے. میرے فادر کا نام ڈاکٹر فضل الرحمان ہے. میں تامرنو پبلک کالج سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق خانوزی کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بلوزی. میرا تعلق بلوزی سے. اوکے بلوزئی. السلام علیکم. میرا نام افروز خان ہے. میرے والد کا نام محمد انور مندوخیل ہے. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں پری انجینئرنگ کا. میرا تعلق جوب سے ہے. جوب میں چھوٹے گاؤں مندیزی سے ہے. مندیزی. اوکے اوکے. سائی کمال خان کے گاؤں سے. جی سر. شاباش. السلام علیکم سر. میرا نام احسن عباس ہے اور میرے فادر کا نام غیور عباس ہے. میں بیسیکلی فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں بٹ 10 سال پہلے سے میں کوئٹہ آ گیا تھا اور میں تامرنو کالج پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ. اوکے ویری گڈ. کوئٹہ میں رہائش کہاں ہے بیٹا؟ سر جوائنٹ روڈ پہ. اوکے اوکے. نیئر پاسپورٹ آفس. یس یس آف کورس. سر امجد ناصر. میرا والد کا نام اصغر خان ہے. سر میں بیسکلی کشلاک سے رہنے والا ہوں. سر کشلاک کا بدی شہر بوستان روڈ کلی ناصران سے. جی جی کلی ناصران. جی سر میں عالم اسلامک یونیورسٹی CBS کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں سر. وہ سردار یحییٰ ناصر والا گاؤں. جی سر وہی. اوکے اوکے ٹھیک. شاباش شاباش. میرا نام فہد قیوم ہے. میرے ابو کا نام عبد القیوم ہے. بنیادی تعلق میرا آزاد کشمیر سے ہے. گزشتہ 40 سال سے ہم کوئٹہ میں مقیم ہیں. میں نے حال ہی میں بیوٹمس یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں اپنی گریجویشن مکمل کی ہے. شاباش. گزشتہ 40 سال سے کوئٹہ والوں کے محبتوں کے اسیر ہو. آپ کو اتنا پیار دیا ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. میرا نام اصغر علی ہے. میرے والد کا نام محمد علی اور میرا تعلق فرسٹ ایئر میڈیکل تامرنو پبلک کالج کوئٹہ سے. مری آباد سے. پیر محمد روڈ. نہیں سر بیت لازان. اچھا اوپر ہے سر. مائلو ٹرسٹ سے آگے. اوکے. السلام علیکم. میرا نام مظفر علی ہے. میرے فادر کا نام محمد اکبر ہے. میں بیسکلی کوئٹہ میں رہتا ہوں مری آباد سے اور میں تامرنو پبلک کا اسٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ. ماشاء اللہ. It's me, Sajjad Hussain Changezi, my full name. Basically, I'm belonging to Quetta, the region Mariabad. I'm belonging to Hazara community and I'm continuing my FSC in pre-medical from Tamil Public College, Quetta. Okay. السلام علیکم. میرا نام محمد احمد ہے. میرے والد کا نام محمد وقار ہے. میں تامرنو فرسٹ ایئر ICS کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تعلق کوئٹہ سے. ماشاء اللہ. کوئٹہ میں گھر کہاں ہے بیٹا؟ کینٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام امایوں خان ہے. والد کا نام محمد زمان ہے. میں کلب اللہ سے تعلق رکھتا ہوں اور کوئٹہ میں تامرنو کالج میں پری میڈیکل کا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. قلعہ عبداللہ کی کس گاؤں سے؟ سر لمڑان. قاہر. My name is Salah Sultan. My father name is Sultan Muhammad Mushtaq Salim. I belong to the والد کا نام کیا بتایا؟ Sultan Muhammad Mushtaq Salim. اچھا سر. I belong from a Sufi family, Sufi Saint Hazrat Sultan Bahu. سبحان اللہ. Yes sir. کیچی بیگ والا. Yes sir. Okay. Basically we are from Darbar Hazrat Sultan Bahu and we are settled in Quetta since 1960. یہ ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب کے خانواد. Sultan Altaf Ali is my grandfather. Okay. ماشاء اللہ. السلام علیکم.
सर मेरा नाम किफ़ायतुल्लाह है, मेरे वालिद का नाम अजी अब्दुल खालिक है, मैं तामिरना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मेडिकल का। सर मेरा ताल्लुक़ चमन से है, अभी कोयटा में ज़ेर रहाइश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चमन द कमजी है सर माल रोड बन माल रोड बन चाकू माल रोड बन दल तजमश कोरुन अच्छा बिबलाज हुए या दागा सलज रादिया ख्वात शाह मैं खुद भी चमन से हूँ इस वजह से। मेरा नाम दानियाल अहमद है और मेरे वालिद का नाम शेर मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक कोयटा से है और मैं तामिरनो पब्लिक कॉलेज से पढ़ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेजॉरिटी आपके स्टूडेंट्स? मेरा नाम अली रज़ा है, मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम सखी है, मैं कोयटा का मुकीम हूँ माशाल्लाह। और हाल ही में ब्यूटम्स में पढ़ रहा हूँ। ब्यूटम्स? जी। किस? बीबीए में। बीबीए में। एडमिनिस्ट्रेशन। ओके शाबाश। मेरा नाम हुसैन अली है, हुसैन अली। हुसैन अली? जी सर। मेरे अब्बू का नाम सफदर हुसैन उमरानी, नसीराबाद से ताल्लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तामिरनो पब्लिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तामिरनो, ठीक है, सेकेंड ईयर? जी सर। ओके शाबाश बेटा शाबाश। मेरा नाम अब्दुल समद उमरानी है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक उमरानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त तामिरनो पब्लिक कॉलेज कोयटा में सेकेंड ईयर प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। ओके ओके शाबाश शाबाश। यस यस Assalamualaikum sir. My name is Hamza Hashmi and the name of my distinguished father is Professor Zishan Hashmi. I am a student of pre-engineering first year, currently studying at Tamirna Public College, Quetta, which is one of the most exceptional, sophisticated and the leading institutes of Balochistan. I basically originate from Balochistan, Quetta. Okay, okay, nice. Doctor, my name is Abdul Razak Shahid. Basically, I belong to Quetta. I am working as a vice principal of the college. Okay. And my subject is chemistry. 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 So 27 years से chemistry teacher. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, nice. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान हाशमी है। तामिरनो पोस्ट ग्रेजुएट पब्लिक कॉलेज में गुज़िश्ता 23 बरसों से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मैं दो ओहदों पर मेरी प्रिंसिपल साहब ने ड्यूटी पर मुझे मुकर्रर किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके साथ एडमिन ऑफिसर ऑफ द कॉलेज। मेरा ताल्लुक़ कोयटा सिटी से है। बेसिकली मेरे फादर इंडिया से माइग्रेट करके आए थे 1954 में, जब सूबे बलूचिस्तान से सुई के मुकाम से गैस डिस्कवर हुई थी। Okay. तो जो हमने सुना है अपने बुज़ुर्गों से वो ये है कि उस वक्त शायद कुछ पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम थी। तो मेरे फादर कराची लैंड हुए थे, कस्टम्स को उन्होंने ज्वाइन किया और 6 महीने के बाद ही सूबे बलूचिस्तान ने उन्हें बुला लिया था। दो बातें हो सकती हैं कि मेरे वालिद जो है वो उस सूबे को प्यारे हो गए या वहाँ के लोगों की मोहब्बतों ने फिर उन्हें वापस जाने नहीं दिया। मेरी वालदा का ताल्लुक़ कोयटा शहर से ही है। अब ये भी मुझे नहीं पता कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुए या नसीब ने उन्हें रोक लिया वहाँ पर, और शायद हमारी पैदाइश थी उस सूबे में। तो बुनियादी तौर पे कोयटा से हन्ना उड़क की तरफ जाते हुए जो PMDC सोरेंज, यस यस, वहाँ की मेरी पैदाइश है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरा गांव है। मैं कई बार अच्छा जाने का जी, इत्तेफाक हुआ है। मेरे फादर बलूचिस्तान में AA हाशमी के नाम से अच्छा मशहूर हैं। कोल माइंस में मैं AA हाशमी का बेटा हूँ माशाल्लाह, और ये AA हाशमी के पोते हैं ना माशाल्लाह जी। बहुत दूसरे और तीसरे नस्ल जी, दूसरे और तीसरे नस्ल। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। माय नेम इज़ नासिर महमूद। तामिरनो कॉलेज से मैं मुंसलिक हूँ ओवर 35 इयर्स इन द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स, और इस वक्त भी यही खिदमत और ये टूर में शरीक हुए आप लोग जैसे